السلام علیکم ناظرین، وقاص عزیز آفیشیل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بریک پہ یعنی آج قریباً 14 دن کے بعد آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ طبیعت نہیں ٹھیک تھی، اب اللہ کا شکر ہے کہ بہتر ہوا ہوں اور دوبارہ آپ سے ہم کلام ہوا ہوں۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال مجھے ہنسی آتی ہے جب میں سنتا ہوں کہ پاکستان بہت نازک دور سے گزر رہا ہے۔ یقیناً یہ سن 58 سے لے کر آج تک نازکی کا زمانہ ہی چل رہا ہے۔ آج جس شخصیت کے ساتھ میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں، آپ پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ، سماجی منظرنامے پہ بہت گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ آپ شاعر ہیں، ادیب ہیں، دانشور ہیں، ممبر پنجاب اسمبلی بھی رہ چکے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ایک سیاسی بصیرت جو عام لوگوں سے ہٹ کر ہوتی ہے، جو ایک ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی انالسٹ کے پاس جائے تو اس نے کوئی نہ کوئی چھکا مار دینا ہوتا ہے، یہاں پہ ہمیں مجتبیٰ شیرازی صاحب کے پاس ایسا نہیں سننے دیکھنے کو ملتا۔ یہاں سے ہمیں علم ملتا ہے۔ شیرازی صاحب، آپ کی بہت محبت ہمیشہ کی طرح کہ آپ نے تھینک یو ویری مچ وقاص، آپ کے حوالے سے لوگوں سے بات کا موقع مل رہا ہے، بڑی محبت۔ شیرازی صاحب، اگر آج ہم دیکھیں تو پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ آپ کو 2 دہائیاں پہلے اگر دیکھا جائے تو اس سے کچھ مختلف دکھائی دیتا ہے یا صرف چہرے بدلے ہیں، کہانی وہی ہے؟ ایک بیسک بات ہے کہ جو پاور سٹرکچر ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، صحیح۔ ٹھیک، لیکن اگر آپ اس کے مخالف سمت پہ دیکھیں تو اس پاور سٹرکچر کے خلاف جو ریزنٹمنٹ تھی وہ ایک نئے دور میں داخل ہو گئی ہے۔ واہ۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم ایک نئے سماجی معاہدے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ 1986 میں محترمہ بینظیر بھٹو نے جو ایجنڈا انفینشڈ چھوڑا تھا، ہم اس کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ اب لوگ پاور سٹرکچر میں سبسٹانشل تبدیلیاں چاہ رہے ہیں، ان تبدیلیوں کی بات ہو رہی ہے، بات شروع ہو گئی ہے، لیکن ان تبدیلیوں کے لیے جو ریکوائرڈ لیڈرشپ ہے وہ موجود ہے کہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ میرا اگلا سوال یہی تھا۔ جی، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، کیا ہماری موجودہ لیڈرشپ کوالیفائی کرتی ہے کہ وہ جو یہ جو سینٹیمنٹ ہے اس کو پولیٹیکل موبلائزیشن میں بدلے اور پھر پولیٹیکل موبلائزیشن کے ذریعے ایک نئے سماجی معاہدے کی طرف جو پیش رفت ہے اس کو منظم کرے، متحرک کرے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال۔ واہ۔ اس وقت پنجاب میں مطلب ایک شب پکانے کا عمل شروع ہو چکا ہے، اور چودھری برادران جو ہمیشہ سے پاکستان کی سیاست کے بڑے اہم مہرے رہے ہیں، مجھے یاد آتا ہے ناظرین اپنا وہ ولاگ بھی، جب بڑے چودھری صاحب جو ہے وہ نون لیگ کی طرف مڑ گئے تھے اور چھوٹے چودھری صاحب ادھر تھے، تو میں نے اپنے اس ولاگ میں کہا تھا کہ چودھریوں کی یہ سیاست خان کو سمجھ نہیں آنی۔ آج کیا ویسے ہی کچھ ہونے جا رہا ہے؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پنجاب ہی در حقیقت تبدیلی کا پیش خیمہ ہوگا۔ ایک زمانے میں ولی خان نے کہا تھا کہ جب لاہور سے بات چلے گی تو پھر بات آگے بڑھے گی۔ واہ۔ تو پنجاب میں جو ہو رہا ہے وہ اس پاور سٹرکچر کی ناکامی ہے، اور اس ناکامی کا اعلان ہے کہ اب اس پاور سٹرکچر کو وہ گرفت حاصل نہیں ہے جو کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ چودھریوں میں جو ڈیوائیڈ ہے وہ ڈیوائیڈ بھی پاپولر اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ایک تفریق آ گئی ہے اسی کا پیش خیمہ ہے۔ تو کیا اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ زرداری صاحب نے کہا کہ حمزہ اور بلاول میں کوئی فرق نہیں، نمبر 1، نمبر 2، نون لیگ کو ساتھ رکھ کے پھر جس طرح ہم نے دیکھا پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ بھی سامنے آ رہے ہیں، تو کیا، اور حضرت صاحب نے کہا بھی کہ اگلا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہونا چاہیے اور ہوگا بھی، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنے پاپولر اسٹرینتھ پہ توجہ کرنی چاہیے، اور میری توقع کے عین مطابق زرداری صاحب میرا خیال ہے دیکھ رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں۔ دس از واٹ ہی شوڈ کیپ آن ڈوئنگ، اور ہمیں پاور پلے کا اس وقت پنجاب میں حصہ نہیں بننا چاہیے۔ اور ابھی حال ہی میں ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی ہے پیپلز پارٹی نے مودی کے خلاف، تو وی شوڈ کانسنٹریٹ آن دیٹ، وی شوڈ ناٹ بیکم پارٹ آف دس پاور پلے ان پنجاب۔ بالکل، آپ بین الاقوامی منظرنامے کی بات کر رہے ہیں جو کہ بلاول کا فیوچر ہے۔ جی ہاں، صحیح۔ آپ نیکسٹ بلاول کو پرائم منسٹر دیکھ رہے ہیں؟
मेरा ख्याल है इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है लोगों के पास। सही। जो इंटरनेशनल सिनेरियो बन रहा है उसमें जिस कद काठ की ज़रूरत है, उसमें जिस गहराई की ज़रूरत है शख्सियत में, मुझे बिलावल के अलावा कोई सही सीरियसली नज़र सही। नहीं आता। लास्ट वो क्या इसको कहते हैं कि जाते जाते एक ओवरव्यू के तौर पे, बलूचिस्तान में मौलाना को मजबूत किया जा रहा है, JUI वहाँ एक्टिव हो रही है, आप देख रहे हैं। अगर KPK की बात की जाए तो खान साहब कह रहे हैं मैं KPK शिफ्ट हो रहा हूँ। अब अगर पंजाब की बात की जाए तो यहाँ नून लीग है, सिंध में अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी है। ये इस वक्त जो डिवीजन है और जो एक रद्द अमल देखने में आ रहा है, तो आप समझते हैं कि नेक्स्ट जो इलेक्शन है, नंबर 1 क्या वो इन टाइम होंगे, और दवम अगर हुए तो उसमें दोबारा यही इत्तेहाद सामने आएगा? जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि अवामी मूड और सियासी मूड में बहुत फ़र्क है, गैप है। बहुत ज़्यादा। वाह। जो इस गैप को फिल करेगा वो नेक्स्ट इलेक्शन का बेनिफिशियरी होगा। और मुझे लगता है बतौर सियासी कारकुन के कि नेक्स्ट इलेक्शन जो है कहीं अक्टूबर नवंबर में नेक्स्ट ईयर सही सही। आपका बहुत शुक्रिया। जाते जाते दोस्तों मैं ये गुजारिश करता चलूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त भी और माजी में भी वो सियासी जमात रही है, वो सियासी जमात है जो आवाम की नब्ज़ पे हाथ रखती है और आवाम की धड़कनों को काउंट करके वोट की शक्ल में इक़्तिदार में आती है। अब यकीनन जो है बिलावल साहब को भी और जरदारी साहब को भी इस बात को सोचना चाहिए कि पंजाब में उन्होंने अपने आप को दोबारा से एक्टिव कैसे करना है और किस सतह पे करना है, क्योंकि ये एक्टिव होना ही फ्यूचर की पॉलिटिकल एक्टिविटी बन सकेगा। जैसा कि शहराज साहब ने कहा कि बिलावल को अपने इंटरनेशनल कैरियर पे फोकस करना चाहिए, ये बहुत अहम बात है। यकीनन यही इस वक्त पीपल्स पार्टी की कुल कमाई है, असासा है। सो देखते हैं कि आगे ऊँट जो है वो किस करवट बैठता है। फ़िलहाल चौधरियों की जय कार है, खुदा करे कि इस जय कार में सब कुछ ठीक रहे। अगर आपको हमारी गुफ्तगू पसंद आई है इसे शेयर कीजिएगा, लिंक को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।